السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ کنجوس ہوتا ہے وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن عن قریب وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل یا کنجوسیت سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ بخل سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، اور بخل نے ہی ان کو اس بات پر آمادہ کیا۔ بخل عربی میں کنجوس ہونے کو کہتے ہیں، اور کنجوس بندے کو عربی میں بخیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ بخل سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، اور بخل ہی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل یعنی کنجوس ہونا، جس کا تو فرما بردار ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو کنجوسیت ہے یہ بندے کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی باطل خواہش، جس کا تو پیروی کرنے والا ہے۔ باطل خواہش وہ ہوتی ہے جو نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں، جیسے بندہ جو چاہتا ہے بس وہی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی خواہش کو، اور یہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہوگا، کسی کا نقصان ہو بھلا ہو کچھ بھی ہو، لیکن خواہش پوری ہونی چاہیے چاہے گناہ ہو کچھ بھی ہو۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ خواہش وہ ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی خواہش پہ چلتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل خواہش جو ہوتی ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز خود پسندی ہوتی ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ خود پسندی کا مطلب جس کو خود بندہ پسند کرتا ہے، بس وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، بس یہ اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہی، پھر وہ اسی کے اوپر ہی ٹک جاتا ہے بندہ اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ یہ جو ہے خود پسندی بندے کو کفر میں لے جاتی ہے بعض اوقات، اور بندے کو بعض اوقات اسلام سے دور کر دیتی ہے، اور یا بندے کو گناہوں میں گھیر لیتی ہے اور بندہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ خود پسندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے تنگ اور پریشان کر کے کچھ لے تو وہ رقم اس کے لیے آگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میں بخل کروں۔ تو اس کا مطلب یہاں حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ہے نہیں، تو اگلا بندہ یہ بھی نہ کرے کہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ کہ اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ بندہ پیچھے نہ پڑے، اگلے بندے کو پتہ ہے کہ اس کے پاس حالات ایسے نہیں ہیں اور پیچھے پڑ جائے، نہیں جی آپ نے مجھے اتنا دینا ہے، بس یہ مجھے دے دو بس، جبکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ بندہ اپنی پیٹ کاٹ کے یا کوئی یا کہیں سے ہی اس کی خدمت کر دیتا ہے تاکہ وہ بخل یا کنجوسیت کے کھاتے میں نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے۔ تو پھر یہ بھی ساتھ ہے کہ وہ رقم جو بندہ لے جائے گا تنگ اور پریشان کر کے دوسرے کو، وہ اس کے لیے آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ بخیل کی غلطی معاف کر دی جائے گی اور ظالم کی تقصیر معاف نہ ہوگی، حالانکہ ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخل سے بہتر ہے،
تو اس کا مطلب بخیل جو ہوتا ہے وہ ظالم سے بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کسی بخیل کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ شریف کا حلقہ پکڑ کر کہہ رہا تھا، یا الہی، اس گھر کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا یہ زمین بڑی ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا یہ آسمان بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اب تو بتا تیرا گناہ ہے کون سا؟ تو اس نے کہا میں بڑا مالدار ہوں، لیکن جب میں کسی درویش کو دور سے دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرف آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگ میری طرف آ رہی ہے جو مجھے جلا دے گی۔ یعنی میں بخیل ہوں اور سمجھتا ہوں وہ میرے پاس آئے گا تو مانگے گا تو مجھے کچھ دینا پڑے گا، تو یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاس آگ آ رہی ہے۔ تو گویا یہاں پر ایک سبق ہے ہم سب کے لیے، جو کسی ضرورت مند بھکاری یا کسی جب ہماری جیب میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہمیں جب کوئی نظر آتا ہے تو اس وقت ہمیں جتنا توفیق ہو اتنا دے دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرف آگ آ رہی ہے یا وہ بندہ ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی بندہ سمجھے کہ میرے اوپر عذاب آ رہا ہے کوئی اللہ کی طرف سے، یا یہ آگ میری پر آ رہی ہے، اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر حکم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جتنی توفیق ہو بندہ اس کو دے دے۔ تو اس بندے نے کہا کہ جب میں کسی درویش کو دیکھتا ہوں کہ میری طرف آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آگ میری طرف آ رہی ہے جو مجھے جلا دے گی۔ اتنا کنجوس تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تو میرے قریب سے دور ہو جا، کہیں تیری آگ مجھے نہ جلا دے۔ قسم اس خدا کی جس نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر تو رکن و مقام یعنی رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان 1000 سال بھی نماز پڑھے گا اور پھر اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیاں بہہ جائیں اور اس سے درخت اگ آئیں، اور تو بخل کی حالت میں یعنی کنجوس کی حالت میں مر جائے، تو تیرا مقام دوزخ ہوگا۔ بخل جو ہے وہ کفر کی علامت ہے اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو بخل کرے گا، کنجوس بنے گا، وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے نا، اس سے کسی اور کو نہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ پھر فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا بس وہی کامیاب رہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر روز ہر شخص پر 2 موکل فرشتے رہا کرتے ہیں اور وہ منادی کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو بخیل ہو تو اس کا مال برباد کر دے، اور جو سخی ہو تو اس کا مال بڑھا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
میں بخیل کو عادل نہیں کہوں گا، نہ اس کی گواہی سنوں گا، کیونکہ بخیل نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے جو چیز اس کے حق میں زیادہ ہو اسے حاصل کر لے۔ یعنی بخیل حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک لالچی بندہ ہے، تو یہ اس سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے ابلیس کو دیکھا، شیطان کو۔ اس سے پوچھا کہ تیرا بڑا دشمن کون ہے اور بڑا دوست کون ہے؟ تو شیطان ابلیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جو بہت بڑا نیک زاہد پرہیزگار ہوتا ہے لیکن ہوتا بخیل اور کنجوس ہے، وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، زاہد ہے، لیکن ہے بخیل، ہے کنجوس، وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ وہ عبادت میں بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اس کا بخل، اس کی کنجوسیت اس کی تمام عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ فاسق سخی جو ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے اور اچھی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور مجھے اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اس ڈر سے شیطان اس کو دشمن سمجھتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی تو بس وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ بخل کا کمال یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس بندہ رکھتا ہے۔ یعنی کنجوس اتنا بندہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی رکھا ہوا ہے اپنے پاس، دوسرے کو نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ اگر بیمار ہو جائے گا تو علاج بھی نہیں کرائے گا، کوشش کرے گا کوئی بندہ اور آئے اور اس کے اوپر رقم خرچ کرے اور اس کا علاج کرائے۔ اپنے پیسے پڑے رہیں گے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، تو وہ جو ہے نا اسی طرح مر جائے گا، لیکن وہ علاج نہیں کرائے گا۔ یہ ہے بخیل بندہ، کنجوس کی حالت۔ بخیل کے دل میں بہت سی خواہشیں اور ارمان ہوتے ہیں، وہ کسی سے بھیک مانگنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اپنی رقم کو خرچ نہیں کرتا۔ اب یہاں بخیل ایک وہ بھی ہوتا ہے، جب وہ فقیر کو دیکھتا ہے نا کہ وہ آ رہا ہے روٹی مانگے گا تو وہ روٹی کو چھپا لیتا ہے، تو یہ بھی بخیل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم، اگر تمہارے مال تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے۔ یعنی اگر مال طلب کیا جائے، اللہ ہی آپ سے مانگے تو آپ کو تو بخل، آپ کنجوس بن جاتے ہو، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل کو زہر کر دے گا۔ تو بخل جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی ہر چیز کو زہر کر دیتا ہے۔ وہ جو چیز دینے کے لائق ہو اگر بندہ اس کو نہیں دیتا تو وہ بخیل ہے۔ مہمان آیا ہے گھر میں لیکن میزبانی نہیں کرے گا، خدمت نہیں کرے گا اس کی، تو وہ بھی بخیل ہے۔ یہ بخیل جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ جو شخص وہ چیز جو شرعاً واجب ہوتی ہے ضرورت پڑنے پر بھی نہیں دیتا کسی کو، یہ بھی بخیل ہوتا ہے۔ اگر دیتا بھی ہے کسی کو تو بڑے شرائط رکھ کے دیتا ہے کہ اس طرح شرائط ہوں گی اس کی، اس کے بعد وہ چیز دے گا دوسرے کو۔ اسی طرح دیکھیں، پڑوسی آپ کا بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں اور خود کھاتے ہیں، موج کرتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ بھی بخیل ہے، پھر آپ بھی بخیل ہو جائیں گے۔ مال موجود ہے،
اس سے فرضی اور واجبی صدقات ادا ہو جاتے ہیں، باقی بچ رہتا ہے تو اس میں بہتر ہے صدقہ خیرات بھی کرے۔ اہل تقوی کے نزدیک مال کو خرچ کرنا اپنے پاس نہ رکھنا ضروری ہے، اور عام مسلمان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ عام مسلمان زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، تھوڑا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کنجوس نہیں بننا چاہیے۔ واجبات شریعہ یعنی شریعت نے جو اجازت دی ہے جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد اور واجبات مروت ادا کرنے کے بعد بندہ بخل سے تو بچ جائے گا، لیکن سخاوت نہیں کر پائے گا۔ بخل کا اگر مرض ہے بندے کو تو سب سے پہلی بات ہے اس کا تشخیص کرے، اس کا علاج کرے۔ بخل کا سبب جو ہوتا ہے نا، وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ کنجوس ہونے کا مقصد ہے کہ نفسانی بندے کی خواہش ہے، جس کے تحت بندہ مال کے حصول میں تگ و دو کرتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو رکھتا ہے، اور بخیل یہ سمجھ لے کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے تو پھر وہ بخیل کی عادت سے یعنی کنجوسیت کی عادت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ بس یہ سمجھے کہ میری عمر تھوڑی ہے، مر جاؤں گا جلدی، تو یہ پیسے پڑے رہیں گے تو دوسروں کے کام آ جائیں، کیوں میں اپنے اوپر کیوں نہ خرچ کروں؟ تو پھر وہ اس کو بس یہی سمجھے کہ میری عمر تھوڑی ہے، میں نے جلدی مر جانا ہے، تو اس طرح سے اس کو اس کنجوسیت کی عادت سے چھٹکارا مل جائے۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی زندگی کو اپنی ہی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، تب اس کا بخل بڑھ جاتا ہے، یعنی اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اولاد جو ہے نا بس اس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرزند جو ہوتا ہے بخل، بزدلی اور جہل کا سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات مال کی محبت خواہش نفس سے بڑھ کر بندے کو محبوب ہو جاتی ہے۔ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا مال کی حرص میں بڑھتا جاتا ہے، جیسے سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جبکہ اسی طرح بیمار ہوتا ہے، دوائی نہیں لیتا، مال ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے زار و مال کو دفن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ بخل کا علاج بہتر ہے کہ خواہش نفس جو ہے اس کو ترک کر دے، بندہ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے، قناعت کرے، موت کو یاد رکھے اور غفلت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر اس میں سے یہ انشاءاللہ یہ کنجوسیت کی عادت نکال دے گا۔ اور ایک چیز اور سب سے اہم ہے، جب بھی کسی کو خالی ہاتھ دیکھے تو اس کا ہاتھ بھر دے جتنا تک بھر سکتا ہے۔ اولاد کا غربت میں گرفتار ہونے کا خطرہ دل میں نہ رکھے، یہ رکھے یقین کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو پیدا کیا ہے ان کا رزق بھی اس نے مقرر کر دیا ہے۔ اگر اولاد کے نصیب میں غربت لکھی ہے تو وہ اس کی دولت کو برباد کر دیں گے، وہ غریبی رہیں گے۔ اگر اولاد کے نصیب میں مالدار ہونا لکھا ہے تو حق تعالیٰ انہیں ضرور تونگر اور امیر بنا دے گا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے باپ سے کوئی وراثت ترکہ نہیں پایا، لیکن پھر بھی وہ خوشحال زندگی گزار کے چلے گئے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے والدین سے بہت ترکہ پایا مگر اس کو عیاشی اور فضول کاموں میں برباد کر دیا، لیکن زندگی کو غربت میں گزارا۔ بخل کے علاج کے لیے بندہ جتنی حدیثیں ہیں جو بخل کی مذمت کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بخل کنجوس بندے کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ تو اگر ایسا کام نہیں کرے گا تیری دنیا کی زندگی بھی بہتر نہیں ہوگی، یعنی کنجوس اگر رہے گا تو دنیا میں بھی تو بہتری نہیں پائے گا، آخرت میں تو ہونی ہے نا ذلت۔ خرچ کرنے کا شوق پیدا کرے بندہ، جیسے بچے کو دودھ چھڑانے پر کچھ کھانے کی چیز دی جاتی ہے تاکہ وہ چیز کے کھانے میں مصروف ہو کر دودھ کے پینے کو بھول جائے، اسی طرح بندہ کنجوسیت کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھول جائے اور برے اخلاق دور کر دے، اچھے اخلاق میں آئے تو انشاءاللہ کچھ بہتری اس کی وجہ سے ضرور ہوگی۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ
بخیل کا پتہ ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سخی ہوتا ہے نا اس کو ریاکار کہتا ہے۔ یہ جو سخی ہوتا ہے، بخیل ہی ہمیشہ اس کو کہتا ہے یہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر کے پیسے دے رہا ہے، لوگوں کو شو بازی کر رہا ہے۔ کیونکہ ہوتا تو بخیل ہے، اس کو پتہ ہے میں تو نہیں دے سکتا، تو دوسرا جو دیتا ہے اس کو بھی بلیم کرتا رہتا ہے، اس کو الزام دیتا ہے کہ تو جو ہے ریاکار ہے۔ تو اس طرح یہ جو سخاوت ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن جو بخل ہے، وہ کنجوسیت ہے، یہ تباہی ہے۔ اس لیے آج اس چیز کا فیصلہ کر لیں، اس بات کا، کہ ہم اب آئندہ انشاءاللہ کنجوس نہیں رہیں گے اور اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کریں گے، اور اگر زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ صدقہ خیرات بھی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔